کوئی نئی حدیث مراد نہیں ہوتی. ایسی چیزیں جو کم زیر بحث آتی ہیں اگرچہ وہ کتابوں میں موجود ہوتی ہے لیکن اس کی طرف ہمارا التفات نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، تو کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی چیز بیان کی جائے. اور عمومی طور پہ جو ایک بنیادی طور پہ شکایت سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کیسے نیا پڑھیں، کیا نیا پڑھیں. تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا غرقدانی کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کیا اس میں لکھا ہے علماء. جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ جناب سیدہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے تو ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ جیسے ائمہ معصومین کی ولایت ہم پر فرض ہے، تو کیا جناب صدیقہ طاہرہ کی ولایت فرض ہے؟ تو جواب آیا کہ جی بالکل فرض ہے. بلکہ نہ صرف فرض ہے بلکہ ان کی ولایت، جناب سیدہ کی محبت، آپ کی مودت، آپ کی ولایت شرط قبولیت اعمال ہے. جیسے کسی امام کی، ایک امام کی بھی ولایت جو ہے اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، اسی طرح جناب سیدہ کی ولایت اور محبت بھی. یعنی میں یوں کہوں کہ اگر صدیقہ طاہرہ کی مودت اور ولایت نہ ہو تو 12 ائمہ کی ولایت کسی کام کی نہیں، کام نہیں آئے گی، وہ نفع نہیں دے گی. چنانچہ اسی سلسلے سے آج ایک چیز ہے جس کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ یہ بات میں نے پہلے بھی درست میں کی تھی کہ جب بھی دیکھیں ہم مطالعے کے لیے بیٹھے ہو نا تو اس میں ہمیں وسعت نظری کے ساتھ تمام چیزوں کو پڑھنا ہے. تمام چیزوں کو پڑھنے سے مراد یہ کہ جس عالم کی کسی چیز سے میں اختلاف بھی ہو، ہمیں ڈھونڈنا ہے ہم جو موضوع لے کر چل رہے ہیں اس نے اس پر کچھ لکھا ہے نہیں لکھا ہے، جمع کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو. یہ ایک طالب علمانہ طریقہ ہوتا ہے. اب اس میں ہم اہل سنت کی بھی روایات کو لے رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلے. وہ الگ بات ہے کہ ان روایات میں سے ہم وہ روایات بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے اصول سے نہ ٹکراتی ہیں، ہمارے جو بنیادی مبانی ہیں شیعت کے اس سے نہ ٹکرائیں. بہت ساری روایتیں اس طرح کی مثلا مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ مثلا وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے فاطمہ تو بزت منی، اس کے پیچھے کا ٹکڑا پورا بیان کرتے ہیں. اور وہ مسور ابن مخرمہ کی روایت بخاری میں حوالہ موجود ہے، بزت منی والی روایت، اس کے پیچھے پوری کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ وہ مولا علی نے جو ہے ابو جہل کی بیٹی کو پسند کر لیا، اس سے نکاح کرنے کے پیچھے پڑ گئے تو رسول اللہ کو جناب سیدہ نے بتایا تو رسول اللہ نے علی کو نعوذ باللہ ڈانٹا اور فرمایا فاطمہ تو بزت منی من اغضبا. یعنی ایک جھوٹ کے لیے 10 جھوٹ باندھ دیے رسول پر. ایک جھوٹ کیا تھا؟ مولا علی کو جھوٹا کرنا تھا نعوذ باللہ. 10 جھوٹ رسول باندھ دیے. اس کے جوابات سینکڑوں علماء نے دیے ہیں کتابوں میں کہ ایک مرد مومن کے لیے 4 نکاح جائز ہے. تو کیا مولا امیر المومنین کو اس عموم سے خارج کر سکتے ہیں ہم کہ مولا وہ تو امیر المومنین ہے، 4 عقد ان کے لیے منع کیسے تھے؟ جو چیز شریعت میں جائز ہے اس پہ رسول کا غضب کرنا سمجھ میں نہیں آتا. چنانچہ وہ پوری حدیث پیچھے جھوٹ بنائی ہے. ابن ابی لدید نے بھی شرح نہج البلاغہ میں اس کا رد کیا ہے. اس نے صاف لکھا، اس نے کہا یہ روایت جو ہے یہ بس یہ ایک عجیب جملہ کل رات پڑھ رہا تھا، ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ اس روایت میں ارسال پایا جاتا ہے. آپ تمام حضرات جانتے ہیں مرسل روایت مسند کے مقابلے میں ہوتی ہے. مرسل وہ روایت جس میں راوی چھٹے امام کے زمانے کا ہے، کہہ رہا ہے میں نے سنا علی بن ابی طالب سے، تو نے کیسے سن لیا؟ بیچ کے 5 اماموں میں سلسلہ کا ہے تیرا. اسے کہتے ہیں مرسل. مسند کیا ہے کہ جناب وہ سند بیان کرے، وہ چھٹے امام سے سند کرے گا، شروع بیان کرنا، اور اگر سند وہ سلامتی کے ساتھ مولا کائنات تک پہنچی ہے جو سند کا طریقہ ہے ہمارے یہاں، وہ روایت قبول ہے. اس روایت میں ارسال ہے، مرسل ہے یہ کسی زمانے کا، اور کہہ رہا رسول اللہ نے فرمایا. یعنی اس نے پیغمبر کا زمانہ درک ہی نہیں کیا ہے، تو جھوٹ ہو گئی نا روایت. ارسال میں ضعف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی کئی نظیریں موجود ہیں. بہرحال تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جب ہم دیکھیں تو یقیناً ہم یہ چیزیں، اسی لیے مدرسہ جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے حد تک کہ اس کو انسان، اگرچہ کوئی حد نہیں ہے پڑھائی کی، یہ بات درست ہے، لیکن کم از کم ہم جو ہے وہ صحیح و سقم اور جو ہے اس کو الگ کر سکیں کہ صحیح کیا غلط کیا، کیا مجھے لینا ہے کیا مجھے نہیں لینا ہے. ہر جگہ لکھا ہوا اللہ بھی نہیں لینا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا محمد بھی نہیں لینا ہے، آپ کو پتہ ہے. ورنہ بلوریہ میں جتنی کتابیں بھی کری ہیں سب میں اللہ رسول لکھا ہے، سب پڑھ لیں گے ہم کیا؟ وہ احترام تعظیم اپنی جگہ اس لکھت کی اور صفحے کی قابل اعتبار نہیں ہے جب تک وہ ہمارے جو ہے وہ اصولوں سے مطابق نہ ہو. خیر، آج ہم نے ایک عنوان آپ کے سامنے رکھا، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا یہ میں نے تمیز اس لیے باندھی، میں نے پچھلے دروس میں بھی آپ کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی عالم سے اس کی کسی جزوی چیز سے اختلاف ہوتا ہو آپ کو، لیکن بہرحال اگر ایک شیعہ عالم دین ہے، اور پھر ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگرچہ آپ اس کی ہو سکتا ہے مرجعیت ثابت نہ ہو، آپ مرجعیت پہ بحث کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کی علمیت پہ تو بحث نہیں کر سکتے.
عالم تو بھائی اپنے آپ کو میں بھی کہوں گا، زید بھی کہے گا، عمر بھی کہے گا، بکر بھی کہے گا، عالم تو ہے، ٹھیک ہے، درجہ اجتہاد ثابت نہ ہو رہا ہو، درجہ اجتہاد ثابت ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تقلید والی بات ہوتی نا، تقلید نہیں کریں آپ، کتاب تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آیت اللہ شیخ سند جو ہے بہت بہرحال ایک بڑے جید عالم دین ہے، اور ان کا بڑا درس خارج بھی ہے، اور یہ بھی بتا دیں کوئی درس خارج ہونا یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کا درس خارج ہو رہا ہے وہ درس خارج تو عمران لیاقت نے بہت دی ہے، حامد لیاقت کے بھائی نے، وہ بدبخت بھی گمراہی تھا، ٹھیک ہے، پہلے کہیں اور سے شیعہ آیا، پھر شیعہ سے کہیں اور چلا گیا، اور پھر آخر میں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عقیدہ کس کا کیا ہے۔ تو یہ شیخ سند کی کتاب میرے سامنے، میں نے آپ کو اس کا حوالہ بھی دیا تھا، مقامات فاطمۃ الزہرا، یہ پورا سلسلہ ہے اس کا، مقامات فاطمۃ الزہرا یہ سلسلہ ہے، اس میں انہوں نے الوراثۃ الاصطفائیہ لفاطمۃ الزہرا یہ پوری کتاب ہے، ٹھیک ہے، ان کی تقریرات میں بیسکلی جو ان کے شاگرد نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ان کی کتاب ہے مصحف فاطمہ، اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے جناب زہرا کی کے حوالے سے، پورا سلسلہ ہے، 1 2 3 4 سلسلے چھپے تھے اس کتاب کے۔ بہرحال اس کتاب کا صفحہ نمبر 306 ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، اس میں ایک انہوں نے بحث بنائی، موقعیت فاطمۃ الزہرا فی اصول الدین، بڑا عجیب عنوان کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے اصول دین میں موقعیت کیا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اصول دین میں کہاں واقع ہوتی ہے۔ اب اصول دین بچپن سب نے یاد کیے 5، اب انہوں نے ایک عجیب چیز گنوائی ہے اور بہت عجیب چیز لگی، تو خیر بہرحال اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے جا کر آگے لکھا ہے، کہتے ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ انا ولایت الائمۃ الاثنا عشر تاتی بعد ولایت رسول اللہ ولہا دخل مشہود فی النجات وفی صحت العقیدہ وقبول الاعمال فکذالک الحال فی ولایتها، کہتے ہیں جیسے 12 ائمہ کی ولایت کو دخالت حاصل ہے اعمال کے قبول ہونے میں، فرماتے ہیں کذالک الحال فی ولایتها، یہی حال جناب زہرا کی ولایت کا ہے، جناب صدیقہ طاہرہ کی ولایت کو بھی وہی مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ پھر خود کہہ رہے ہیں آگے جا کر وَلَيْسَ هَذَا الْأَمْرُ بِدْعًا فِي الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ، یہ کوئی بدعت نہیں ہے کہ ہم کو بولے نئی بات کہہ دی، یہ شریعت میں آسمانی شریعتوں میں یہ رہا ہے کہ جیسے خدا حجت بنا دیتا ہے اس کو دخالت دیتا ہے پھر دین کے اندر۔ جب ہم نے تسلیم کر لیا صدیقہ طاہرہ حجت ہے تو آپ کو دخالت ہے شریعت میں، پھر شریعت کے عقیدے میں بھی دخالت ہے، اور جیسے ہم نے پچھلا درس بیان کیا تھا کہ اموال میں تصرف، اموال میں تصرف والا معاملہ بظاہر فروعات میں آ رہا ہے لیکن نتیجہ اس کا اصول میں نکل رہا ہے جا کر عقیدے میں، کہ مال کا تعلق بہرحال فروعات سے، زکوٰۃ، مال، خمس وغیرہ، وہ ثابت ہوگی جا کر جناب سیدہ کی ولایت عقیدے کے اندر۔ بہرحال اب انہوں نے دیکھے کچھ اصول گنوائے، کچھ طریقے گنوائے۔ اب یہ آیات خاص طور پہ پہلی والی آیت مشہور ہے سورہ ال عمران، عمومی طور پہ اس کو ہر طالب علم نے، ہم سب نے پڑھا ہے، اس پہ مجلس بھی ہم نے پڑھی ہے۔ اب دیکھیں جس پہلو سے یہ لے کر آئے اس کو، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔ اب انہوں نے بحث کیا بنائی، اصول دین میں مقام سیدہ، سورہ ال عمران کی آیت لے کر آئے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اب اگلی دیکھیں دلیل کیا بن رہی ہے، دیکھیں وہ جو ایک مجلس ہم بناتے ہیں نقطہ بنا کر جو آیتیں لاتے ہیں نا پیچھے، وہ کیسے بنتی ہیں، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی ایسی نہیں ہے آیتوں پہ آیتیں لگائے جا رہے ہیں، ربط ہے ہی کوئی نہیں، ربط ہونا ضروری ہے۔ ربط، وہ ربط کیسے بنے گا؟ جناب مریم کے لیے ایک آیت آئی قرآن میں، بے شک اللہ نے مریم کو چن لیا، پاک کر لیا، اور چن لیا عالمین کے عورتوں پر، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے کیا فرمایا، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو اپنی آیت بنایا، دوسری آیت۔ پھر کہا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، تقریباً وہی بات ہے لفظوں کی ہیر پھیری کے ساتھ۔ سورہ انبیاء میں فرمایا ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو سارے جہانوں کے لیے کیا بنایا، آیت بنایا۔ اب اس میں سمجھنے والی چیز کیا ہے؟ سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ پروردگار جب کسی کو آیت کہتا ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہے، اس میں ہمارا شاہد مثال سمجھا، آیت یہ کہا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب ابھی جیسے مولانا زین فرما رہے تھے کہ آیت، بلی بھی آیت اللہ ہے، وہ بھی آیت اللہ ہے، تو عمومی تک لفظ کی عموم پہ جائیں گے تو ہر چیز کائنات میں اللہ کی نشانی ہے، لیکن اب آپ ترجمہ کریں، آپ کہیں الحمدللہ الذی، نعوذ باللہ، چونکہ ریکارڈنگ بھی ہے اور بات محفوظ بھی ہو رہی ہے، آپ کہیں نعوذ باللہ الحمدللہ الذی خلق الکلاب والخنازیر، العیاذ باللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں حمد اس اللہ کے لیے جس نے خنزیروں کو اور کتوں کو پیدا کیا ہے۔ جملہ غلط ہے، جملہ تو درست ہے، لیکن یہ اللہ کا تعارف بنے گا؟ غور کریے آپ نے بات، جملہ درست ہے، ان چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن یہ تعارف نہیں بنے گا اللہ کا۔
الحمدللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یا والارض مثلہن. اب بات تھی ہم تو اللہ کی جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور اس جیسی 7 زمینوں کو پیدا کیا. الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا مثلا، یہ فخر ہے. ہم تو اللہ کی جس نے پیغمبر اکرم کو اور ملائکہ کرام کو خلق کیا. آیت ناقۃ اللہ تو صالح کی اونٹنی کو بھی کہا ہے، لیکن اب آپ کریں ترجمہ ہم تو اللہ کی جس نے صالح کی اونٹنی کو پیدا کیا. تو کہاں اللہ کی ذات کا صالح کی اونٹنی کوئی میل نہیں کھا رہا وہاں پر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ لفظ آیت عام ہے، استعمال جہاں ہوگا پھر دیکھا جائے گا تعارف کیا ہو رہا ہے. اب یہاں تعارف فخر کا بن رہا ہے، کیونکہ مریم بھی قابل فخر ہے، عیسیٰ بھی قابل فخر ہے. مریم قابل فخر کیسے؟ کہ مریم کا دامن آخر تک محفوظ رہا اور اللہ نے اپنے اعجاز سے ان کو کیا دیا؟ بیٹا دیا. اب اس میں سمجھیے گا کہ استفا نکلتا کیسے. یہ جو دیکھیں آیت میں 2 لفظ استفا کے آئے ہیں. آپ سب جانتے ہیں تکرار جو ہوتی ہے وہ بغیر کسی وجہ کے عبث ہے، یہ عام کلام میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ نحو کے اندر ایک تو بنیادی جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہ ہے، پھر اس کے بعد نحو کو تڑکا لگانے کے لیے ایک علم ہوتا ہے، وہ کیا علم فصاحت ہو. وہ نحو کو تڑکا لگانے کے لیے سمجھیں آپ، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے نحو یاد کر لی، قاعدے پڑھ لیے، وہ ابلی بھی دال ہے، صحیح عبارت کا ترجمہ کرو آگے بڑھو. فصاحت و بلاغت اس پہ تڑکا لگاتا ہے، اس میں آتا ہے مزہ، ٹھیک ہے. وہ کتابیں آپ حضرات جانتے ہیں. اب فصاحت و بلاغت میں کہتے ہیں کہ یہ تکرار جو کر رہا ہو، کر بھی کون رہا ہے تکرار؟ اللہ، جس کا کوئی کام حکمت کی خالی ہے ہی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے استفاقے میں کیا پہلے میں کوئی کمی رہ گئی تھی تو دوبارہ استفاقے کیا ہے؟ اس کا معنی لغت میں لکھا ہے، خود آپ جا کر اگر میں نے جیسے آپ کو کیا تھا کہ گوگل پہ بھی اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو گوگل پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر شیعہ سنی کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں تو گوگل سب کھول دیتا ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا ہے، وہ سائٹس کی پہچان ہو جاتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سنیوں کی سائٹس کھلی ہوئی، علیہ وسلم شیعوں کی سائٹ سے، کہ سلام اللہ علیہ ہے تو ہماری یہ رضی اللہ عنہ ہے تو ان کی، اس سے پہچان کر لیں سائٹ کو. پھر کھولیں آپ جا کر لکھیں یہ آیت اور اس پہ مختلف شیعہ علماء کے بیان کھل کر آئیں گے. پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں استفا کے اللہ نے 2 بار جو استعمال کیا نا، یہ اللہ نے صرف 2 بار استعمال نہیں کیا، خود لغت میں استفا کے 2 معنی ہیں. یہاں سے مزہ آئے گا. خود لغت میں استفا کے 2 معنی ہیں. نمبر 1، استفا کا ایک معنی ہے تنزہ الشیء، کسی چیز کو منزہ کرنا، پاک کرنا، ایک استفا کا معنی یہ. پھر استفا کا معنی لغت میں لکھا ہے اختیار ہو، اس کو چننا. اب علماء لکھتے ہیں یہ جو 2 استفاقے آئے نا، پہلے استفاقے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو مریم پہ دوسرا استفاقے لگایا ہے، لغت کو ملحوظ رکھا ہے پروردگار نے، خالق لغت ہے وہ. تو گویا اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ استفا کے، اے اللہ مریم نے پہلے تجھے منزہ کیا. منزہ کیسے کیا؟ کہ تو شوہر کے بغیر تھی، تجھے پاک بھی رکھا، پھر تجھے ہم نے بیٹا دیا. جب مریم کو منزہ کیا پھر آگے جا کے کہا طہرہ کے، پھر کہا وصطفیٰ کے. یعنی وصطفیٰ میں تفضیل کا معنی ہے اور پہلے استفاقے میں تنزیہ کا معنی ہے. اب آئی سمجھنے بات؟ کہ 2 استفا ابس نہیں استعمال ہوئے، پہلے مریم کو پاک کرائے پھر مریم کو چنائے. اس کا مطلب اب دیکھیں خود سمجھ میں آئے گا، خدا جن کو بھی چنتا ہے انہیں پہلے پاک کرتا ہے پھر چنتا ہے. اب لے آئیے آیت تطہیر. آپ آیت تطہیر کے حوالے سے یہ بحث علماء میں کہ آیا آیت تطہیر کے نزول کے بعد اہل بیت پاک ہوئے جیسے پہلے پاک ہیں. یہ مناظرہ ہے شیخ صدوق کا اپنے زمانے میں، جو بادشاہ تھے اس وقت کے. تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ گئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اے شیخ یہ بتاؤ کہ آیت تطہیر سے پہلے اہل بیت پاک تھے اس کے بعد پاک ہوئے؟ تو شیخ صدوق نے فرمایا کہ تجھے سورہ اخلاص آتی ہے؟ اب اتنے بڑے مولوی سے کوئی سورہ اخلاص پوچھے تو ویسی شرم سے مر جائے گا، مجھے ذلیل کر رہا ہے مجھے. کہاں آتی ہے؟ کا پڑھ کے سناؤ. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کا بس یہ رک جاؤ، میرا کام ہو گیا. کہ یہ بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اخلاص کے بعد ایک ہوا یا اس سے پہلے ایک تھا؟ فرمایا کیا عجیب جواب ہے شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اگر آپ یہ کہیں گے بعد میں اللہ ایک ہوا تو کفر لازم آئے گا شدید. کہ اللہ کو آپ جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ ہمیشہ سے واحد یکتا ہے. الحمدللہ الذی لم یزل، یعنی وہ کبھی ایک کے علاوہ رہا ہی نہیں. پھر وہ ایک بھی ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، آپ سب نے توحید صدوق میں بھی پڑھا ہے، وہ احد نہیں، احد کا نصف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور معاف کریں واحد کا نصف ہوتا ہے. احد جو قابل تقسیم نہ ہو اسے احد کہا جاتا ہے. توحید صدوق میں ہی روایتیں آپ کو ملے گی. یہ مختلف ہے، میں آپ کو عرض بھی کرتا ہوں اس کا حوالہ بھی.
اور یہ جو ہے نا وہ معروف ہے غالباً مجالس المؤمنین شہید ثالث نور اللہ شوستری اللہ اس میں میں دکھاتا ہوں اس میں، یا ایک اور. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس طرح سے جب آپ ایک چیز مقدمہ سامنے رکھیں گے تو سمجھائے گا. خیر، اب ہمارا محل شاہد عیسائیت میں یہ بنا کہ استفاقے کا جو لفظ ہے یہ لفظ دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ کسی کو حجت بنانے پر. اچھا، اب کوئی بولے اس میں حجت کے معنی کہاں سے آیا؟ اب آ جائیں نیچے. وَجْعَلْنَا ابن مریم وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو اپنی آیت بنایا ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور رعایت دیکھیے کیا ہے. یہ جو اللہ جب بھی جعلہ کہتا ہے، اس جعلہ کے ایک تو جعلہ کا خود کا معنی قرار دینا. اللہ جب جعلہ کہتا ہے تو وہاں معنی عام نہیں ہے. پھر مثلا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے اپنی رسالت کہاں قرار دے. ٹھیک ہے، جو رسالت کے لیے لفظ ہے وہی لفظ امامت کے لیے ہے یا نہیں؟ انی جاعلک للناس. تو جب رسالت کے ساتھ جعل آئے تو وہ تو منصوص من اللہ ہو، نبی خود تو نہیں بن سکتا نا. اور وہی لفظ جائل جب امام کے ساتھ آئے تو امام آپ کیسے بنائیں گے؟ یا تو تسلیم کیجئے کہ حیث یجعل رسالتہ میں جعل پھر بندوں کو ہونا چاہیے، بندے نبی بنائیں. وہاں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا جعل ہے. انی جاعلک للناس میں آپ آ جاتے ہیں. اور فرمایا آپ نے یہ قرآن کی باتیں صرف ابھی کوئی روایت نہیں پڑھی آپ نے شیعہ کی، یہ قرآن سے پھنسے گا یہاں پہ آدمی آ کر. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو بنانا تھا حجت. اچھا، اب یہاں ایک باریک نقطہ دیکھیے آپ، یہ وجعلنا ابن مریم و امہ کیوں ہے؟ خالی ہو جاتا وجعلنا ابن مریم آیتن، ترجمہ ٹھیک ہے. امہ کیوں ہے؟ اس کا بڑا سبب کیا ہے؟ چونکہ مریم سلام اللہ علیہ کے بطن سے تھے جناب عیسیٰ، تو پروردگار یہ طے کر چکا تھا کہ جب میں کسی حجت کو چنتا ہوں تو پھر جس بطن سے اس نے آنا ہوتا ہے اسے بھی پاک رکھتا ہے. اب سمجھے جناب زہرا کی موقعیت کیا ہے. چونکہ 11 ائمہ طاہرین نے جناب زہرا کے بطن سے آنا تھا، تو ایک معصوم جب بطن مریم سے آئے تو اس کو ماں کو خدا آیت اللہ بنا دے. اور وہ صدیقہ طاہرہ جو خود نبی کی بیٹی، خود مولا کائنات کی زوجہ، اور خود 11 اماموں کی ماں، اور خود ذاتی طور پہ ولایت کی حامل، ان کی ولایت اور حجت کا کیسے آپ روبرداری کر سکتے ہیں؟ لہٰذا والی باتیں جب آپ مخالفین کے سامنے کرتے ہیں تو وہ سارا احترام دینے کو تیار ہے، حجیت ماننے کو تیار نہیں جناب زہرا کی، ہے یا نہیں ہے؟ وہ جناب زہرا کو آیت نہیں مانیں گے. کیوں؟ ان کی بیس خراب ہے. بیس لے کر چلیں وہ غلط ہے پیچھے. ہماری بیس قرآنی ہے، ہم نے قرآن کی آیت لکھی اس سے ترجمہ. خیر، کس کی؟ ہاں، ابن مریم. ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو اپنی آیت بنایا. اسی طرح وجعلناہا، یہ مریم کی طرف پلٹ رہا ہے، وابنہا، اور مریم کے بیٹے کو آیتن للعالمین. اچھا، اسی طرح ہاں وہ بالکل صحیح ہے، وہ بھی ہو جائے گا، لیکن ترجمہ یہی بنے گا وجعلنا ابن مریم امہ. بظاہر ابن کی طرف پلٹے گا، وہی ابن مریم سے بدل ہو جائے گا. مریم کا بیٹا وہی عیسیٰ، وہی ابن مریم، وہی ہاں لفظ مذکر ہے تو پھر امہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہاں نہیں، ابن مریم کو ملا کے رکھیں گے تب بنے گی بات، پھر صحیح کہہ رہے ہیں. خالی ابن رکھیں گے تو کہہ رہے ہیں امہ سے مراد عیسیٰ کی ماں وہی تو ہے. ہاں ابن مریم، ابن کی طرف پلٹے گا، خالی مریم کی طرف نہیں جا پائے گا یہ. ٹھیک ہے، اچھا خیر، ایک بات ہو گئی ہے. اب یہاں تک تو ہو گئی بات یہ والی کہ استفاقے کے ذریعے لفظ حجت آتا ہے، حجیت آتی ہے. اور جب خدا استفا کرتا ہے کسی کا تو خداوند متعال کیا کرتا ہے؟ اس کو حجت قرار دیتا ہے. اچھا، اب قرآن مجید میں جتنی آیات استفا والی ہیں وہ آپ نکال لیں. سورہ فاطر کے اندر ایک آیت ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جن کو ہم مصطفیٰ بنا چکے تھے. تو جو کیٹیگری استفا کی یہاں پر ہے وہی کیٹیگری وہاں رہے گی. اسی لیے آپ دیکھ لیں وراثت کتاب، ایک ہوتا ہے قراءت کتاب، قرآن پڑھنے والے بہت ملیں گے آپ کو. وراثت کتاب کا دعویٰ ہر کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کتاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اچھا، اس میں ایک اور باریک نقطہ بھی ہے. علماء نے ایک جملہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو الکتاب پڑھا جاتا ہے، مثلا سورہ رعد کی جو آخری آیت ہے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اس میں ایک عجیب نقطہ ہے.
یہ الکتاب جو ہے، اگر اس سے آپ صرف قرآن مراد لیں گے نا تو پھر یہ ہوگا کہ جو قرآن میں ہے صرف وہ علم مراد ہے، جبکہ اس الکتاب سے مراد ہمارے علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ جتنا بھی علم ہے، علم ما کان و علم ما یکون، یہ روایتیں تعبیرات موجود ہیں ہماری حدیث کی کتابوں میں کہ ائمہ علیہ السلام کا علم ما کان بھی ہے و ما یکون بھی ہے، یعنی جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ پروردگار عالم نے استفاء کے ذریعے سے حجت قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا میں جب آپ تفسیر پڑھیں گے جا کر، تفسیر برہان وغیرہ پڑھیں، سب نے لکھا ہے کہ وراثت کتاب کن کے لیے؟ ائمہ اہل بیت کے لیے۔ پھر بات وہیں آئے گی، ائمہ اہل بیت تک کی جو وراثت کتاب پہنچی ہے وہ کس کے ذریعے پہنچی ہے؟ 11 امام ایک طرف، مولائے کائنات کو کریں ایک طرف کیونکہ وہ زوج ہے جناب سیدہ کے، تو علماء فرماتے ہیں وہ 11 ائمہ تک بھی جو وراثت کتاب پہنچی نا، جتنا علم پہنچا ہے، الکتاب کا مطلب ہے ہر طرح کا علم۔ یاد رکھیں، خالی الکتاب سے مراد 2 گتوں والی کتاب نہیں لیں گے قرآن مجید آپ۔ اس کی ایک اور مثال دوں گا آپ کو۔ حضرت عیسیٰ جب تشریف لائے تو انہوں نے کیا جملہ کہا ماں کی گود میں؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب۔ تو مجھے ثابت کریں ایک دن کا بچہ کون سی کتاب گود میں لے کر آئے؟ الکتاب لفظ آئے، نص قرآن کی نص ہے۔ اب وہاں الکتاب کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ وہ علم جو ان کی ذات میں تھا تو پھیلا دیا نا معنی الکتاب کا آپ نے، وہی معنی یہاں پر مراد ہوگا کہ اللہ کی نبی کی رسالت پہ ایک گواہ اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس علم الکتاب، یعنی ہر علم جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہر علم جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو اللہ کے برابر ہے، نہیں، خالق کا علم الگ ہے، اس کا علم بڑھتا رہتا ہے، اس نے جتنا اپنی حجتوں کا عطا کر دیا کر دیا۔ اب ایک بات ہو گئی یہ والی جناب سیدہ کے حوالے سے، تو یہاں تک اتنا پیراگراف اصول دین مقام سیدہ جو میں نے بریکٹ لگائی تھی، یہاں تک ہوئی یہ والی بات۔ اب آپ آ جائیں کہ یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ ٹھیک ہے جناب زہرا کا وجود حجت بنے گا۔ اچھا حجت کیسے بنے گا؟ روایات میں جناب سیدہ کا ایک لقب آیا ہے مریم کبریٰ، مشہور ہے، معروف ہے۔ آپ لکھ کے جائیے گوگل میں مریم کبریٰ، وہ ساری سائٹ کھول دے گا جو شیعہ جناب زہرا کے حوالے سے مریم کبریٰ پہ مواد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب اس آیت سے آپ نے جناب مریم کی حجت ثابت کر دی تو جسے مریم کبریٰ کہا گیا ہے یہ سب کچھ بدرجہ اولا اس کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا۔ یعنی مریم کے لیے تو تھوڑا سا ثابت ہے نا، مریم صغریٰ ہے، مریم جناب عیسیٰ کی وجہ سے محترم ہے، لیکن صدیقہ طاہرہ کو، مجھے اقبال کا مصرع ہے، اقبال کا مصرع، از نسبت حضرت زہرا عزیز، اقبال نے بھی اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ مریم کو ایک نسبت حاصل تھی عیسیٰ والی، حضرت زہرا کو 3 نسبتیں، کون سی؟ ابوہا و بالوہا و بنوہا، ان کے باپ بھی معصوم، ان کے بیٹے بھی معصوم، ان کے شوہر بھی معصوم۔ یہ اقبال کا نظریہ ہے۔ از سے نسبت سے مراد کیا لے رہا ہے اقبال وہاں پر؟ یہ بات۔ اچھا، یہ تو ہو گئی یہاں تک بات۔ تو مقدمہ اولا میں ہم نے ثابت کیا کہ جناب صدیقہ طاہرہ اس اینگل سے بھی حجت بنی ہوئی۔ جب آپ جناب مریم کو مقدمہ بنائیں گے تو وہ مریم کبریٰ سلام اللہ علیہ جناب زہرا بدرجہ اولا جو ہے اس مقام پر آ جائیں گی، ایک بات۔ اچھا، نمبر 2 سمجھ لیں آپ اسے، سیدہ معصومین کے درمیان یہ انہوں نے لکھا ہے موقعیت و عصمتہا بین المعصومین، کہ صدیقہ طاہرہ کی عصمت کی موقعیت معصومین کے درمیان کیا ہے۔ اس میں ایک انہوں نے دلیل کیا لکھوائی، بہت خوبصورت جملہ ہے، حدیث کفاء کہا جاتا ہے اس کو، وہ جو کف کے ساتھ آتا ہے اسے کہا جاتا ہے حدیث کفاء۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کفو علی وجہ الارض، اور یہ روایت کئی لفظوں کے ساتھ ہے، آدم و من دونہ کے بھی الفاظ، اور یہ آدم و من دونہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آدم و من دونہ کا مراد کیا معلوم ہے؟ کہ اگر مولائے کائنات زمین پر نہ ہوتے تو حضرت صدیقہ طاہرہ کا کوئی ہمسر علی وجہ الارض، علی وجہ الارض صرف مدینے کو نہیں کہتے، علی وجہ الارض صرف حجاز نہیں ہے، علی وجہ الارض کا مطلب پورا کرۂ ارض جہاں جہاں انسانیت بس رہی ہے، اس پورے کرۂ ارض پر دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب میں کوئی جناب صدیقہ طاہرہ کا ہمسر نہیں ہو سکتا تھا اگر علی نہ ہوتے۔ اگلا جملہ کیا ہے پیغمبر کا؟ آدم و من دونہ، چاہے آدم ہوتے یا کوئی اور ہوتے، وہ دونہ میں کون آ گئے؟ تمام انبیاء آ گئے، ہو گئی مولا کائنات کی وجہ ثابت۔ اس کا مطلب پیغمبر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آدم اگر ہوتے وہ زہرا کا کف نہ ہوتے،
نوح علیہ السلام ہوتے تمام احترام کے ساتھ زہرا کا کف نہ ہوتے. اچھا ابراہیم تو ہو ہی نہیں سکتے, وہ تو جد ہیں جناب صدیقہ طاہرہ کے, وہ تو آل ابراہیم انہی کی تو اولاد ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, اب جو بھی زہرا کا کف ہوگا وہ نبیوں سے بلند ہونا چاہیے, ورنہ آدم و من دونہ غلط ہو جائے گا. اور یہ نس ہے. اندازہ لگائیں آپ کہ قدم قدم پر گوشے گوشے پر صدیقہ طاہرہ کی کیا مقام و مرتبہ حاصل ہے. بہرحال اس میں ایک بہرحال اتنا پڑھیے گا نہیں کہیں بہت مارے گا کوئی. ہاں بالکل واضح. میں نے عرض کیا تھا آپ کو, اتباع حسینیہ سے امام حسین کے حرم سے کتاب چھپی ہے, اس کا نام ہے تفضیل السیدہ علی الانبیاء والملائکہ والرسل, یہ لکھا ہے. یہ بہت واضح بات ہے, لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ اس بیان کو ذرا مقدمے کے ساتھ اور جتنا محفوظ اور محتاط اندازے سے بیان کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جاہلوں کے بیچ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں تو یہاں معاملات ایسے ہیں. لیکن بہرحال یہ بہت بنیادی باتیں ہمارے یہاں پہ, ٹھیک ہے. ایک بات. اچھا اب دیکھیں اب اس میں دلائل کیسے نکلیں گے. یہ ہوتا ہے طریقہ علماء کا کہ کیسے ایک چیز لکھتے ہیں پھر اس میں سے نکالتے کیسے. کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ والی بات مان لی کہ اگر علی نہ ہوتے زمین پہ کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا, کوئی ہمسر نہ ہوتا. اب اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں, وہ دلیل یہ دے رہے ہیں اس حدیث سے ثابت کیا ہو رہا ہے. اس حدیث سے ثابت یہ ہو رہا ہے عدم و جواز اور امکان و قیمومت غیر المعصوم علی المعصومہ. بہت پیارا جملہ ہے. فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جائز نہیں ہوگا کبھی بھی کہ غیر معصوم معصوم تک آئے اور معصوم کا جز بنے. اس حدیث سے ثابت یہی ہو رہا ہے. یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں. مریم سلام اللہ علیہ کا حق کیوں نہیں کیا کسی نے, کسی سے صالح افراد میں کوئی ایک بھی نہیں تھا دنیا میں, کیا سب تھے, لیکن چونکہ پروردگار مریم کا استعفا کر چکا تھا, معصومہ کہہ چکا تھا, اب معصومہ کا کف غیر معصوم نہیں بن سکتا. یہ ہے اصل بات. اور چونکہ مریم سلام اللہ علیہ کو تمہید بننا تھا جناب زہرا کے لیے, تو اگر تمہید میں کوئی خلل واقع ہوتا تو آگے کیسے سمجھاتا پروردگار. اس لیے کہا نہیں, مریم سلام اللہ علیہ کے لیے پروردگار نے اپنا قاعدہ توڑ دیا. خدا اللہ کل شیء قدیر ہے, اس سے کوئی پوچھے گا کہ تو نے بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دے دیا, وہ قادر مطلق ہے. اس نے کہا ہم مریم کی عصمت نہیں جانے دیں گے, ہمارا قاعدہ یہاں پہ جا رہا ہے تو جائے. اس نے کر دیا پروردگار عالم. چنانچہ مریم سلام اللہ علیہ کو مقدمہ بننا تھا جناب زہرا کے لیے. منزل جناب مریم نہیں تھی, منزل جناب زہرا ہے, گزرنا جناب مریم سے پڑا. اچھا اب آگے جا کے کیا فرماتے ہیں, بل وعدم و جواز قیمومت من ہوا فی الدرجات الدنیا من العصمت علی من ہوا فی الدرجات العلیٰ من العصمہ. اب کیا عجیب جملہ ہے. فرماتے ہیں بلکہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا میں اگر کوئی عصمت کے اعلی مقام پر فائز ہو, دنیا میں مراد عصمت کون سی ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں جو ہم کہتے ہیں نا عدالت عدالت عدالت, علماء نے لکھا ہے یہ عدالت بھی عصمت کی قسم ہے. ایک پوری کتاب چھپی نظر سے, اس کا نام ہے عدالت و فقہ اہل البیت. اس میں یہ عدالت والے موضوع پہ بڑی خوش بحث ہے پوری جلد کے اندر. کہ یہ جملہ ہمارے مشہور ہے نا کہ صاحب وہ مسلم مولانا کو دیکھ لیا کسی مارٹ میں, تو اب لوگوں نے کہا بھائی مولانا مارٹ میں گئے ہوئے تھے, جیسے پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے تھے. حالانکہ مارٹ میں جانا حرام نہیں تھا, خلاف مروت تھا. مولانا چاٹ کھا رہے تھے نمائش پہ, چاٹ کھانا حرام نہیں تھا, خلاف مروت تھا. تو اب لوگ کیا سمجھتے ہیں عدالت چلی گئی. علماء نے لکھا ہے عدالت کو ایسی چیز نہیں ہے چلی گئی تو آ نہیں سکتی, عدالت آ بھی جاتی ہے, عدالت آ بھی جاتی ہے. اس میں یہ بحث کی ہے. خیر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دنیا کے اندر بھی اس طرح کے درجے رکھتا ہے, پارسا ہے, زہد ہے, متقی ہے, فرماتے ہیں اس کا بھی قیاس اس پر نہیں ہو سکتا کہ جو عصمت کے اعلیٰ درجوں پر ہو. مثلا میں مثال دیتا ہوں, ہمارا کوئی مرجع دین اپنے تمام تر تقوی اور زہد کے ساتھ کیا کسی شیعہ میں کی جرت ہے کہ اسے معصوم کے برابر سوچ سکے؟ کہنا دور کی بات, نہیں کر سکتے. جب ہم اپنے مراجع کو جو تقوی اور زہد کی علامت ہے اپنے زمانے کے اندر ان کو معصوم کے برابر نہیں مان رہے, تو ایسے بچوں کو کیسے ہم مولا کائنات کے برابر تصور کریں؟ آئی سمجھ بات؟ یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے جو آپ نے باتیں کری دلیل کیا ہے؟ کما انہ لا یخفى اشارت قولہ تعالی وکفلھا زکریا. اس میں شاید مثال سمجھ کے کیا ہے. ابھی میں نے کیا کہا کہ خدا کبھی معصوم کو غیر معصوم سے نہیں ملنے دے گا. یہ کفلھا زکریا میں شاید مثال ہے ہماری. کفلھا کی ضمیر پلٹ رہی ہے مریم کی طرف, زکریا ہے کفلھا کا فاعل. زکریا نے مریم کی کفالت کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا؟ مریم کا پورا خاندان تھا,
زکریا سے کفالت کیوں کروائی؟ کیونکہ زکریا تھے معصوم اور مریم بھی معصوم تھی۔ جب معصومہ غیر معصوم کی کفالت بھی نہیں رہ سکتی تو وہ نبی جو 1.25 نبیوں کا سردار ہو وہ غیر معصوم کی گود میں کیسے ہو سکتا ہے اور کافر کی گود میں کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا آپ نے، سامنے کی بات ہے۔ اچھا ایک جملہ میں نے کہا آپ سے عصمت، تو پھر آپ ہم کہتے ہیں بہت واضح بات ہے، عصمت جب ہم کہتے ہیں تو عصمت کبریٰ 14 کے لیے ثابت ہے، 14 کے بعد کسی ایک کے لیے عصمت کبریٰ نہیں ہے۔ عصمت کبریٰ کون سی ہوتی ہے؟ جو آیت تطہیر سے ثابت ہے۔ حضرت ابو الفضل کے لیے جو ہم عصمت کا قول کرتے ہیں وہ آیت تطہیر سے نہیں کرتے ہیں، وہ دیگر دلائل ہیں ہمارے پاس، پوری کتابیں اس موضوع پر۔ العصمت الکبریٰ لمولانا ابی الفضل عباس جمیل حمود عامری لبنان کے بڑے عالم، ترجمہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اور مولانا حضرت عباس پر جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے لکھا ہے آیت حدیث سے عصمت ثابت کی ہے، وہ دوسرے چیزیں ہیں۔ وہ دوسری چیزیں کون سی ہیں؟ ان العباس ابن علی کانا زقا کا علم ہے، ان کو علم پرندے کی، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے ویسے دیا گیا ہے۔ اس سے عصمت کی دلیل حضرت عباس کی، عصمت کی دلیل حضرت عباس کی اس سے ہے کہ جب امام علی کا غسل ہو رہا تھا تو امام حسن نے حضرت عباس کو آواز دے کر اندر حجرے میں بلایا جہاں مولا علی کا غسل ہو رہا تھا۔ غیر معصوم کے غسل، غیر معصوم کے غسل میں شامل نہیں ہو سکتا۔ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل، امام حسین نے عاشور کے دن حضرت عباس سے کہا ارکب بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی سوار ہو جاؤ میں تم پہ قربان ہو جاؤں۔ معصوم غیر معصوم پہ کبھی قربان نہیں کر سکتا اپنے آپ کو۔ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل، جب بنی اسد کے ساتھ امام سجاد جنازے دفن کروا رہے تھے تو جب حضرت عباس کے جنازے کی طرف بڑھے فرات کے قریب تو امام سجاد نے آواز دے کر کہا رک جاؤ، آگے بڑھے، چٹائی وغیرہ لی جس پہ لاشا سمیٹا حضرت عباس کا، قبر میں حضرت عباس کو امام سجاد نے خود اتارا ہے، غیر معصوم کو ہاتھ لگانے دیا۔ چوتھی دلیل ہے یہ، اور بہت سے دلائل پورے حضرت عباس کی جو زیارت لکھی ہوئی ہے چھٹے باب کی سند سے، اس شان کی زیارت کسی اور شہید کے لیے نہیں آئی ہمارے پاس۔ پانچویں دلیل حضرت عباس کی عصمت کے اوپر، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ جی جناب معصومہ کے لیے دیکھیں نص واقعی الگ سے، تو خلاصہ کلام یہ کہ عوام کو ہمیشہ بات کھول کے، کیونکہ ہمارا مذہب بہت سامنے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں، کھل کے کہے یہ 14 معصومی کی عصمت ہے، اس میں کوئی شامل نہیں، یہ عصمت صغرا کا درجہ ہے جو جس کو انہوں نے درجہ استفائی دائرہ استفائی ثانیہ کا نام دیا ہے آغا شیخ سند نے۔ یہ آپ جانتے ہیں اصطلاحات وضعی ہوتی ہیں، اصطلاحات وضع کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر یہاں شاید مثال کیا ہے، کفلہا زکریا، کہ حضرت زکریا نے کفالت کی مریم کی، کہتے ہیں علی المطلوب فی المقام، فرماتے اسی مقام پر ہمارا مطلوب یہ والا جو بھی ہم نے بات کی ہے کہ غیر معصوم پر معصوم کی نہیں ہو سکتی۔ اچھا یہاں تک بات واضح عمومی طور پر تھوڑا سا موضوع ایسا ہے، اور لیکن یہ کہ ایک لطیف موضوع ہے، اس آیت کو اگر آپ رکھتے ہیں یا چلیں یہ آیت نہ رکھیں اللہ استفا کے، کیونکہ سب کو پتہ ہے، آپ اس میں سے دو آیتوں میں سے کوئی آیت رکھیں اور مقدمہ بنائیں پورا۔ حضرت مریم سے بات شروع ہو، حضرت مریم کو کیسے اللہ نے چنا، اور وہ آیت قرآن کی رب انی نظرت معافی بطنی محررن، حضرت مریم کی ماں نے کہا پروردگار جو میرے بطن میں اسے تیرے لیے نظر کرتی ہوں، فلما وضعت انسا فلما وضعتها انسا، پس جب مریم کی ماں نے بیٹی پیدا کیا، وہ جب بچہ پیدا وہ بیٹی تھی مریم تھی، تعجب سے کہا پروردگار تو جانتا ہے جو میں نے بیٹی پیدا کی اب میں کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اس سے چنیں گے، اپنے نشانی بنائیں گے اور اس سے پھر ہم اپنا ایک نبی پیدا کریں گے جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ تو ایک تو چیز یہ والی ہو۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے دیکھیں، انہوں نے لکھا پہلی چیز، اب یعنی اس میں سے نکات کیا نکلیں گے، وَسَيَكُونُ الْبَحْثُ مِنْ عِدَّةِ جہاد، اب کہتے ہیں اسی بحث میں رہتے ہوئے ہم کچھ جہاد سے بحث کریں گے۔ مثلا الجہت الاولی فی اصل حجیتها و ولایتها، ہم حجیت زہرا بما ہوا، حجیت زہرا پہ بات کریں، کیوں ہے حجیت جناب زہرا، اس پر یہ کچھ چیزیں لے کر آ رہے ہیں، وہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت۔ اچھا دوسری جہت کیا ہوگی جو ابھی میں بیان کر کے گزرا، نمبر 2 ولایت فاطمہ شرط صحت قبول اعمال۔ میں آپ کی خدمت ایک روایت عرض کروں، بصائر الدرجات میں یہ روایت موجود ہے، اور بصائر الدرجات ہمارے 11ویں امام کے زمانے کے عالم کی کتاب ہے، محمد ابن حسن صفار، بہت بڑی کتاب ہے، یعنی آپ عقائد کی جو بھی کتابیں پڑھتے ہیں اس کے نیچے جو حاشیے لگے ہوئے ہیں انہی کے لگے ہوئے ہیں، ان کی روایتوں کے حاشیے، کیونکہ عقائد کے علماء جتنے بھی آئے سب غیبت کبریٰ کی بات کی ہیں، بڑے بڑے سب نے ان سے روایتیں لی تھی۔ اس میں ایک روایت والے کیا ہے، فرمایا کہ ما تکاملت نبوت النبی، ٹھیک ہے۔ اب آپ سب جانتے ہیں، دیکھیں
کیسے یہاں پہ لطف آتا ہے گفتگو کا. آپ جانتے ہیں نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے. ما تکاملت نبوت نبیین، نبیین نکرہ ہے، کسی نبی کی نبوت پوری نہیں ہوئی الا من اقر بفضلها و محبتها و ولایتها کے بھی الفاظ ہیں. یہاں تک کہ اس نبی سے حضرت صدیقہ طاہرہ، یعنی وہاں پر صرف اہل بیت نہیں ہے، الگ سے جناب زہرا کا لفظ ہے. بفضلها، بفضلهم نہیں، بفضلها و ولایتها. یہ چھوٹا مرتبہ نہیں ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی محبت صدیقہ طاہرہ کی. اندازہ لگائیے کہ جن کی محبت سے اللہ نے نبوت کے عہدے بانٹے ہوں، ان کی محبت کے صدقے سے پروردگار ہماری بھی نجات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی یہ والی. دوسری چیز انہوں نے لکھی ہے کہ جناب سیدہ کو جو حجیت اور دخالت حاصل ہے وہ شرط قبولیت اعمال ہے. اب یہ پورا موضوع ہے عقائد. اچھا دیکھیں ایک بات میں عرض کروں، گفتگو کر رہے ہیں، میں نے آپ سے خدمت عرض کیا، یہ والے جو مطالعہ ہوتا ہے یہ کشکول ہوتا ہے، ایسے ہی کرتے رہے. میں نے دیکھا کوئی بھی کتاب کھول اس میں ہوتا کیا ہے، کبھی بھی آپ کو کیا ہوگا، موضوع پر فوراً کچھ نہیں ملتا ہے. آپ یہ کریں، مولانا داؤدانی کے جو لیکچر یہاں ہوتے تھے ہم نے وہ بھی سنا. مولانا داؤدانی اچھا جملہ کہتے تھے آپ پیپر پینسل لے کے بیٹھے، کاغذ قلم مانگنے پہ کسی اور پہ اعتبار نہ کریں، کیونکہ لوگوں نے رسول کو بھی دیا، آپ کو بھی دے گا. اپنا کاغذ قلم لے کے پھریں آپ، ٹھیک ہے، اپنا کاغذ قلم لے کے پھریں. اچھا جملہ مولانا داؤدانی نے کہا تھا کہ کہیں بھی کوئی نقطہ اچھا نظر آیا آپ کو، دیکھیے ایک اور جملہ بتاؤں، یہ لطف ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا. آپ جب بھی باوضو ہو کے کبھی بیٹھیں گے اور ذرا سا توسل کریں مولا سے، اور ایسی دل میں کہ مولا مجھے کچھ بتائیں. آل محمد علم کثیر رکھتے ہیں، یوں چھیٹا دے دیں گے، ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے، وہ یوں گزرتا ہے نقطہ آپ پر سے، اس کو جلدی سے لکھ لیں نقطے کو، وہ لکھا ہوا کیا ہوگا آپ کے کام آئے گا. میں نے کئی بزرگ سینئر علماء کے پاس دیکھا ہے کہ باقاعدہ رجسٹر بھرے ہوئے. اچھا اس میں کیا ہوگا، کشکول ہے وہ ایسی نقطہ. اب آپ بیٹھے مثلا محرم کا اشرا بنانے، یا آپ بیٹھے جناب ایام فاطمی، اب آپ نے وہ کھولا کشکول، اب آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا اوپر ہیڈنگ لکھ دیں، عصمت کے ذیل میں کیا لکھا ہے، بیوی کے ذیل میں کیا. اب آپ نے ایسی دیکھا، آپ نے کہا دو نقطے یہاں کا لکھے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے قید العلم بالکتابت ہے، علم کو کتابت کے ذریعے محفوظ کر لو، نقطہ ذہن میں نہیں رہتا ہے. بعض اوقات میں سچی بتاؤں آپ کو، نقطہ ذہن میں آیا، ہم نے کہا ذرا لیٹرین سو کرا دیں، خدا کی قسم گئے نقطہ گیا. یہ ہوتا ہے. اچھا اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، یہاں بیٹھے رہے نقطہ نہیں آ رہا، ذرا سا گئے. اس پہ ایک بزرگ نے اچھا جملہ بتایا تھا، انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے جب فضلے کی صورت میں آپ بولو براز خارج کرتے ہیں، تو چونکہ نجاست ہے نا، بولو براز نکل گئی نا، اب دماغ کھلتا ہے. آپ جانتے ہیں نمازی کے لیے مکروہ ہے پیشاب پخانہ روک کر نماز پڑھنا، مکروہ ہے. کیوں؟ آپ خود سوچیں، آپ اگر کوئی پیشاب پخانہ روک کے نماز پڑھ رہا ہے، مجھے قسم کھا کے بتائیں نماز میں اس کا دماغ کہاں چل رہا ہے، اور کھڑا کس کے سامنے، جبار و قہار پروردگار. اسی لیے بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا، ہم نے دیکھا تھا نماز سے پہلے بیت الخلا جاتے تھے کہ اگر ری وغیرہ ہے تو خارج ہو جاتا کہ نماز میں وضو ٹوٹنے کا مسئلہ نہ ہو، پیشاب وغیرہ کر کے آ گئے مثلا رفع حاجت کر لی. یہ طریقے ہوتے تھے بزرگوں کے. اب کیا ہے، اسے کہتے ہیں نماز میں توجہ بٹنا. یہ ایک بنیادی چیز ہے. بہرحال تو اس طرح سے کوئی بھی نقطہ ذہن میں آئے اس کو آپ لکھ لیں سب سے پہلے اور اس کو یاد کریں. تو یہ جناب مریم کو مقدمہ بناتے ہوئے جب آپ ایک گفتگو کریں گے تو عنوانات آپ کے کیا بنیں گے، اصول دین میں مقام سیدہ، یہ بات آپ کریں گے. یعنی آپ ویسے تو گنتے ہیں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، تو سیدہ کہاں ہے اس میں؟ سیدہ توحید میں نہیں ہے، کیونکہ توحید اللہ کے لیے ہو رہی ہے بات. اچھا اس میں جو اچھا نقطہ ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں. نبوت کی بات کر رہے ہیں، نبوت ظاہر رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے. امامت کی بات کر رہے ہیں، عدل کی، عدل اللہ کا ہے. امامت 12 اماموں کی ہے. قیامت تو جن پر ہے ان کی ہے. تو سیدہ کہاں ہے؟ اب اس کا ایک عجیب جملہ اور سن لیں آپ. ایک پوری کتاب ہے 5 جلدوں پر، من فقہ الزہرا، سب نے دیکھی ہوگی، موجود ہے یوٹیوب پہ، اس پہ گوگل پہ، من فقہ الزہرا، آیت اللہ محمد حسینی شیرازی کی کتاب. ٹھیک ہے، جملہ اتنا پیارا لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے، جب بھی میں نے جملہ کہا مجھے یہاں سے یاد آیا. وہ کہتے ہیں الزہرا مع التوحید، الزہرا مع النبوہ، الزہرا مع العدل، الزہرا مع الامامہ، الزہرا فی القیامہ. کہتے ہیں کس نے کہا تم سے اصول دین میں زہرا نہیں ہے؟ توحید کے ساتھ زہرا ہے. آپ کو بولے کیسے؟ یہ بتائیے موبائلہ کے اندر کس سے مباہلہ ہو رہا تھا؟ اللہ کے دشمنوں سے. نص قرآن ہے یا نہیں ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو
آپ نکالے جناب زہرا کو نشانہ میں سے نکالے اور آیت کی تفسیر پوری کر کے دکھائیں. اللہ کی گواہی پوری نہیں ہوتی جب تک صدیقہ طاہرہ نہ جائیں. تو خود توحید میں جناب صدیقہ کا حصہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ ذرا غور کریں نا، نقطے سے نقطہ بنائیں. جس کا بیٹا دی بنائے، خواجہ اجمیر کا معروف مصرع ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی بنا است حسین. تو جس کا بیٹا دی بنا اس کی ماں کیا ہوگی؟ صدیقہ طاہرہ کون ہے؟ اچھا، جب آپ بات کرتے ہیں نبوت کی، لا شک فی ہے کہ نبوت رسول اللہ کی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے کار نبوت میں. لیکن جب آپ بذات منی کے جملے پر آتے ہیں تو بذات منی پہ لکھے جو علماء نے لکھے نقطے، میں نے حوالہ دیا تھا پچھلے درس میں بھی آپ کو، پچھلے برس، کہ امام مناوی کی کتاب ہے جناب زہرا پر، انہوں نے لکھا ہے بذات منی کا معنی صرف وہ باپ بیٹی والا ٹکڑا نہیں، انہوں نے فرمایا کمالات میں روحانیت میں اپنے بابا کا ٹکڑا ہے جناب زہرا، شریک کار رسالت. اب یہ جملے لوگوں کو سمجھ میں آئیں گے نا. شریک کار رسالت ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں رسول کے ساتھ ملا دیا. وہ بھائی وشرکھو فی امری کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ قرآن کی آیت رب اشرح لی صدری ویسر لی کے بعد جو ہے وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی وشرکھو فی امری. امر سے مراد کیا ترجمہ کریں گے وہاں؟ امر رسالت. اور وشرکھو سے مراد کون ہے؟ ہارون کو کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو حدیث منزلت وہاں پر ہے وہی والی مولا کائنات کے لیے ثابت ہے. مولا کائنات نبی نہ ہوتے ہوئے بھی نبی کے کام میں نبی کے ساتھ شریک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے عدل قائم نہیں ہو سکتا. چلو اور مثال دوں آپ کو. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کائنات میں عدل ظلم بھر رہا ہے، عدل و انصاف کون بھرے گا؟ تو کیا نام آتا ہے آخر میں؟ حضرت حجت کا. الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا. سنن ابو داؤد کی روایت ہے المہدی من ولد فاطمہ، جس کا آخری بیٹا زمین پر عدل قائم کرنے والا ہو. سوچیے اس کی ماں کا عدل میں کتنا بڑا حصہ ہوگا. یعنی صدیقہ طاہرہ کو کہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر وہ نہ ہو تو عدل کا معنی سمجھ میں نہیں آئے. اسی طرح آپ آ جائیں زہرا امامت کے ساتھ. آپ کے پہلے امام کے ساتھ محافظ ہیں جناب صدیقہ طاہرہ. آپ کے پہلے امام کے ساتھ دفاع کرنے والی اور اس شان سے دفاع کرنے والی کی روایت الامام والسیاسہ میں بھی، ہماری دیگر کتابوں بھی، یہ بیت الاذان میں بھی مولانا دکھا رہے تھے کہ جناب صدیقہ طاہرہ رات کے وقت خچر پہ مولا کائنات کو بٹھاتی تھی اور ساتھ لے کر نکلتی تھی اور دق الباب کرتی تھی انصار کے دروازوں پر اور کہتی تھی مدد کرو. تو پتہ لوگ کیا کہتے تھے؟ الامام والسیاسہ کا جملہ ہے. لوگ کہتے تھے کہ اب ہم کیا کریں، اب تم ہمارا پروگرام تو بڑھ گیا ہے، اگر آپ پہلے آتی تو خدا کی قسم ہم علی کی بیعت کرتے. کہ جواب دیا لوگوں نے، انہوں نے کہا ہماری مجبوری ہے، اب ہم کسی اور کو مان چکے ہیں. کتنا بڑا دفاع ہے کہ پیغام ولایت جس کو پہنچانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا تھا، اس کی تبلیغ جناب صدیقہ طاہرہ مدینے کی گلی گلی میں کر رہی ہے. امامت سے جدا کر سکتے ہیں جناب زہرا کو؟ پہلا جو امام وقت کی دفاع بن گئی وہ جناب زہرا ہے. آپ جانتے ہیں جو دروازے پہ لوگ آئے تھے کہتے آتے اخرجوا ولیا، علی کو باہر نکالو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ علی اگر باہر نہ آئے ولا نضربن عنقہ، ہم ضرور گردن مار دیں گے علی کی. پورا ارادہ تھا مولا کائنات کو قتل کرنے کا. اور اب ایک جملے کے لیے میں سوچیں یہاں پر، اگر مولا کائنات قتل ہوتے آپ ہیں امام اول، اگرچہ حسن حسین موجود ہیں وہ امام ان کے بعد بن جاتے. امامت کا پہلا ستون دفاع کیا جناب زہرا نے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں صدیقہ طاہرہ قیامت میں، تو مجھے قیامت کے اس منظر کا نام بتائیں جس میں فاطمہ زہرا نہیں ہے. نادا منادن من بطن السما غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم حتی تمر علیکم فاطمہ بنت محمد. یہ روایت نے سنا کتابوں میں. آنکھوں کو نیچے کرو، سروں کو جھکاؤ یہاں تک کہ نبی کی بیٹی گزر جائے. فتمر فاطمہ مع 50,000 حورا. یہ بھی الفاظ ہیں، ملائکہ کے بھی الفاظ ہیں. 50,000 حوروں کے ساتھ بجلی کی طرح جناب زہرا گزر جائیں گی سامنے سے. اور لوگ اس بجلی کو چمک دے کے پوچھیں گے پروردگار ما ھذہ النور، یہ کیا گزرا ہے سامنے سے؟ آواز آئے گی کہ میری کنیز کی سواری گئی ہے سامنے سے. اور وہ گزرے گی جناب زہرا کہاں جائیں گی؟ عرش کے پاس. پھر وہ پوری روایتیں وہاں سے آپ مسائل بھی جوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی موضوع ہوتا ہے، اب جیسے مثلا ایام فاطمیہ ہے، جتنی کتابیں بی بی سے لے لیتے ہیں آپ نکالیں. آپ کو عربی آتی ہے، آپ عربی علماء کو دیکھیں عربی علماء نے کیا نکات دی. فارسی آتی ہے، فارسی علماء کو دیکھیں. اردو خطبہ کو سنیں، سننے میں حرج نہیں ہے. سنیں اور سن کر ان کا پیٹرن لیں کہ یہ کیسے نقطہ بنایا انہوں نے.
اب جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں خدا کی قسم تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے علماء پڑھتے ہیں مجلس ہیں، جو واقعی پڑھتے ہیں، وہ کہاں سے کوئی لکھی ہوئی تھوڑی آ رہی ہے، ایسے بنتا ہے. ایک موضوع چلا اور کمال موضوع کا یہ ہے کہ جو شروع ہو بات وہی ختم ہونی چاہیے. تو جہاں سے بات شروع ہوئی ختم نہیں ہو جائے گی آ کر کہ سیدہ کو یہ مقام مرتبہ اس لیے حاصل ہے کیونکہ سیدہ کا بھی استعفیٰ ہوا ہے. اگر استعفیٰ نہ ہوا، ان کو استعفیٰ کیسے ہوا ہے؟ پہلے ان کو عام عورتوں سے جدا کیا. وہ کیا ہے کہ عام عورتوں کے لیے جو عوارث تھے وہ صدیقہ طاہرہ کے لیے نہیں تھے. جب عام عورتیں جیسی نہ رہیں تو پھر ان کے لیے کیا کہا؟ انما یرید اللہ، معصومہ بنا دیا. وہی دو معنی آ گئے. پہلے زہرا کو عام عورتوں سے الگ کیا، ان ابنتی فاطمہ حورا انسیہ، اور ایک روایت میں انہا لیست کنساء الآدمیین، میری بیٹی آدمیوں کی عورتوں طرح نہیں ہے. یعنی مراد کیا ہے؟ جو آدم کی نسل میں عورتیں میری بیٹیوں کی طرح سے نہیں ہیں. وَأَنَّهَا لَا يَتَمَثْنَ، میری بیٹی کو جو وہ عوارض نہیں ہوتے جو کسی عام خاتون کے لیے. جب یہ والی بات آپ لائیں گے تو پھر یقیناً ایک ذہن میں مقام بنے گا کہ صدیقہ طاہرہ وہ بیوی ہے جو خاتون ہوتے ہوئے بھی عام خواتین جیسی نہیں. تو یہ ایک عنوان آپ کی خدمت میں نے پیش کیا. ابھی ایک 10-15 منٹ ہمارے پاس اس موضوع کے ہیں، اور سب مجھ سے گزارش کی تھی آغا حسن نے ایک اس حوالے سے، اگر آپ حضرات قبول فرمائیں اس کو، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مثلا جیسے آغا مرتضیٰ آپ کو کوئی دیتے ہیں کام کس پر آپ کو جمع کر کے لائیں، اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے. پتہ ہے جب آپ لائیں گے نا تو وہ شیئر کریں گے دوسرے سے. ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک چیز بنا کے لائیں گے تو آپ دکھاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اس سے اضافہ ہوتا ہے. اچھا میں نے یہ لکھا ہے، میں نے دیکھو یہ نکالا ہے، آپ یہ نکالیں، پھر اس کو ہم موضوع میں شامل کریں کہ دیکھیں اس پہ ہم نے کام کیا. تو اس طرح سے ایک چیز سج جائے گی، بجائے اس کے کہ ہمارا نقطہ باہر کوئی صحیح کرے. مطلب کوئی بزرگ عالم ہو کے بیٹا ایسے نہیں تھا ایسے تھا، یا کوئی عام مومن بعد میں کہتے ہیں مولانا یہ آپ نے پڑھا یہ، اس کو یہاں پہ موبائل سے حل کر لیں. یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ماں والے معاملات وہ عجیب ہو جاتے ہیں، کسی نے روک کر بولا برا بھی لگ جاتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے، مناسب بھی نہیں ہوتا ہے، ہم لباس میں ہیں وہاں اس طرح بات. اس طرح سے ان چیزوں کو یہاں پہ حل کریں اور بہتر سے بہتر کی جانے کی کوشش کریں. ایک دو موضوعات اور ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اگر یہاں تک کوئی سوال اور کچھ ہے تو پھر آپ مجھے عرض کریں، پھر میں آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے کے لیے ایک چیز عرض کرتا ہوں. اگر اس پر کچھ آپ حضرات دیکھ سکیں گے تو یقیناً اچھا ہو جائے گا ذرا، اور آپ کا وقت بھی عبادت میں گزرے گا اور ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئے گی. کسی بھی حوالے سے، بی بی کے حوالے سے کوئی بھی پہلو آپ اٹھائیں، مثلا جناب صدیقہ طاہرہ کے علم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے بہت مواد ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا مولا کائنات باب العلم، تو صدیقہ طاہرہ کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ ان کے اس باب العلم ہونے میں شریک ہیں. کیونکہ ابھی میں نے کیا کہا، ہم سوائے نبوت و امامت کے تمام منصب مانتے ہیں. یعنی ہم علم جناب سیدہ کے قائل ہیں. مصحف فاطمہ ان کا علم، جو تمام خبریں جبریل علیہ السلام کو دی ہیں، ٹھیک ہے. خود 11 ائمہ کا یہ کہنا کہ ہماری دادی ہم پر حجت ہیں، اس حجیت کا معنی انہوں نے لکھا ہے. کس معنی میں حجت ہیں؟ اس معنی میں کہ 11 امام تابع ہیں جناب صدیقہ طاہرہ کے. مصحف فاطمہ ائمہ کے پاس ایک وہ چیز ہے جس سے وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. ہاں بالکل، علمی لحاظ، اور علمی لحاظ سے ائمہ اہل بیت معصومین میں فرق نہیں ہے. یہ پورا باب ہے بہار میں بھی، اصول کافی میں بھی، کہ ان اولنا وآخرنا سواء فی الفضل والعلم، اس طرح کے ابواب موجود ہیں. ہمارا پہلا اور آخر علم و فضل میں برابر ہے، سوائے ان منصب کے جو عہدے الگ ہیں. مثلا نبوت ہم سب کو نہیں دیں گے، ہم امام جناب زہرا کو نہیں کہیں گے، لیکن فضل میں ہم سب برابر ہیں، حجیت میں ہم سب برابر ہیں، شفاعت ہم سب کریں گے، علم ہم سب کا ہے، تولا ہم سب سے، اولنا محمد میں سب آ جائیں گے. تو اس طرح کے عنوانات ہیں. تو علم فاطمہ پہ کوئی نہ کوئی چیز نکالیں آپ. ایک دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں کتاب کی صورت میں جو میرے علم میں آپ کی خدمت میں کر دوں گا، اس پہ کوئی بھی ایک روایت، دو روایت تبرکت، کوئی پہلو، کوئی آیت صدیقہ طاہرہ تک ہم علم تک کیسے آ سکتے ہیں. یہ IRC میں آج سے کئی برس پہلے جناب زہرا کی ولادت کے حوالے سے ایک مشاعرہ ہوا تھا، طرح مشاعرہ. اس میں انہوں نے ایک طرح دی تھی، اس طرح پر ایک کلام کہا تھا. اس کا ایک مطلب مجھے یاد آ رہا ہے، بہت پیارا جملہ تھا. اس میں پہلا مصرع اس نے کہا تھا کہ جو خدا نے علم بخشا علم پیغمبر میں ہے، انا مدینۃ العلم. جو خدا نے علم بخشا علم پیغمبر میں ہے، اور در علم پیغمبر فاطمہ کے گھر میں ہے.
وہی جب میں کہہ رہا تھا کہ باب العلم تو مولا ہی ہے، وہ باب العلم ہے کہاں؟ فاطمہ کے گھر میں، یعنی علم کے شہر کا دروازہ زہرا کے گھر میں ملے گا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں زہرا کے گھر کو تو چلاؤں گا اور علی سے علم لے لوں جا کر، پٹے گا، علی سے بھی پٹے گا اور سلمان اور قمبر سے بھی پٹے گا۔ تو جو علم چاہے گا اسے کیا کرنا پڑے گی؟ تعظیم فاطمہ، توقیر ہے جناب سیدہ۔ تو اس حوالے سے بہت سارے نکات ہو سکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ آپ حضرات دیکھیں۔ اور میں نے گروپ میں آغا صاحب سے کہا تھا کہ اس میں ذرا میں ایکسس دے دیں، تو اس میں بھی ایک دو چیزیں میں وائس کی صورت میں یا نوٹس کی صورت میں شیئر کر دوں گا، وائس عمومی طور پہ سنا نہیں جاتا، تو اس کو بھی آپ حضرات یقیناً دیکھ لیں گے تو اور آسانی ہو جائے گی تھوڑا سا تیاری کرنے میں، تاکہ اگلے ہفتے کا انشاءاللہ جو ہوگا تو آپ کے یہ جمع آوری کے اس پر ہم اس پہ ایک موضوع بنانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ایک کشکول جیسا ہم سب نے تیار کیا، اس کو ہم ایک موضوع کے نیچے لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ تک پہنچے۔ جی ہاں ہاں بالکل، بی بی کے حوالے سے کوئی بھی بات ہاں جی بالکل ایسی ہاں جی صحیح ہے، ہاں بالکل بالکل صحیح ہے، یہ والی بات کر رہے ہیں کفلا زکریا کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا، اس میں یہ طے حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کے لیے جب ہم بات کریں گے تو یقیناً ہم ان کے ایمان کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ تو سید المعصومین ہے، صرف معصوم نہیں ہے، سید المعصومین ہے، ان کی پرورش اور کفایت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ کفلا زکریا کے حوالے سے ایک اچھی چیز میں آپ کو عرض کرتا ہوں اور پھر ہم بات کو روکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے آپ، یہ پوری آیتیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 ہے، یہ پوری آیت بھی موضوع بن سکتی ہے مجلس کا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولِ حَسَنٍ، اب ذرا پیچھے سے پڑھ لیں، فَتَقَبَّلَهَا وہی والی آیت چلے گی جو ابھی میں نے بتایا۔ جب حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو پیدا کیا تو اللہ سے کہا کہ میں نے تو بیٹی پیدا کر دی ہے، نظر میں نے مانی تھی بیٹے کی، تو پھر لکھا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولِ حَسَنٍ، پس مریم کے رب نے مریم کی اس پیدا ہونے کو اچھے انداز سے قبول کیا، بقبول حسن۔ اب اگلا جملہ بہت پیارا ہے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے مریم کو بہت خوبصورت طریقے سے پالا۔ اب یہاں ایک باریک چیز ہے، انبتہا نباتن حسنا وکفلہا زکریا، پرورش کا ذمہ اللہ کا تھا مریم کا، لیکن کفالت کروائی جناب زکریا سے۔ یہاں پہ نقطہ لکھا ہے علماء نے، فرماتے ہیں مریم وہ تھی جن کی کفالت کا ذمہ زمین پر دے دیا جناب زکریا کو، لیکن جناب سیدہ کے نور کے حوالے سے جملہ لکھا ہے کہ نور جناب سیدہ کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش پہ پالا ہے، وہ کسی سے نہیں پلوایا۔ یہ نقطہ وہاں لکھا ہے علماء نے۔ اچھا اب کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ زمین پہ آ کے تو باپ نے پالا، اس میں اشکال، اس میں تو انکار ہی نہیں کر رہا ہے، اس میں آپ کی دلیل بنے گی نہیں کہ رسول اللہ خود معصوم ہے۔ بھائی ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ معصومہ کو معصوم پالے، بات تمہاری ثابت ہو گئی یہاں پر۔ مریم کے لیے یہ نہیں ملے گا آسمان پہ مریم کو اللہ نے پالا ہے، نہیں، اللہ نے مریم کو محفوظ بنایا، زمین پہ پلایا زکریا سے، لیکن صدیقہ طاہرہ کا نور وہ ہے کہ جسے آسمان پہ بھی خود پالا اور جب اپنے نبی کو دے کے بھیجا تو امانت سے دے کر بھیجا اور کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جناب مریم بہرحال جو ہے وہ صدیقہ طاہرہ سے مرتبے کے بعد رہیں گی اور صدیقہ طاہرہ کا مرتبہ جو ان سے بلند رہے گا۔ انشاءاللہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر اور اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔